یہ یہودی تھے اور عیسائی جو کفار مکہ کے پاس گئے اور کہا ہم مدینے کے پاس رہتے ہیں، اسلامی ریاست سے ہمیں خطرہ ہے اور مسلمان تمہارے بھی دشمن ہیں، تو آؤ ہم تینوں مل کر پیکٹ کر لیتے ہیں، ہم تینوں مل کر معاہدہ کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ بھائی ہمیں تو تم پر اعتبار نہیں ہے، تم بھی اہل کتاب ہو، وہ بھی اہل کتاب ہے، مطلب یہ کہ تم پر توریت اور انجیل کا نزول ہوا، ان پر قرآن کا نزول ہوا مسلمانوں پر، مسلمان توریت اور انجیل کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ تم ہمارے پاس جو سازش کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو وہ یہودی اور عیسائی کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو کافروں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ یہودی صحیح مذہب ہے، مسلمان بھی غلط ہیں اور کفار بھی غلط ہیں، لیکن یہ بتا دو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار زیادہ صحیح ہیں یا مسلمان زیادہ صحیح ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مسلمان تو بالکل غلط راستے پر ہیں، کفار مکہ جو ہیں ان سے بہتر راستے پر ہیں۔ پھر کہا یہ بتاؤ کہ یہ بت پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کافروں کو خوش کرنے کے لیے سارے یہودی بت کے سامنے سجدے میں گر گئے، بولا ہم بھی ان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فقان حمید نے ان کی مذمت فرمائی کہ یہ حضور کے بغض میں مبتلا ہو کر یہ بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کافروں کو راہ ہدایت پر کہنے لگے۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ تعالی لعنت فرمائے تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ جہاں بھی قرآن و حدیث میں یہ آتا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، ظالموں پر خدا کی لعنت ہے، لعنت کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غضب سے محفوظ فرمائے۔